بات کر رہا ہوں کہ ایسے کتنے لوگ ہماری زندگیوں میں ایسے تعلق ہیں، رشتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے منقطع ہوتے ہیں، تعلقات ہمارے، ہم کسی سے بات نہیں کر رہے ہوتے، کسی سے ایک جگہ پہ رہتے ہوئے ہم بات چیت نہیں کرتے اور تعلق ہمارا نہیں ہوتا مصروفیت کی وجہ سے یا جو بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ اب جو زندہ ہے یا لیکن زندہ ہوگا، وہ اس کی حقیقت میں ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ فرق زندہ اور مرنے والے کا ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی اصل میں ہے، ٹھیک ہے، کچھ جو جس کو یاد کرنا چھوڑ دیا جائے یا جس کا خیال آنا چھوٹ جائے، وہ اصل میں ہماری زندگی میں جو ہے اس کا جو وجود ہے وہ ختم ہو گیا، مطلب مر گیا، ٹھیک ہے۔ کچھ غم اور تکالیف جو ہوتی ہیں ہماری زندگیوں میں مشترک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ جو ہوتی ہیں اور کچھ غم جو ہوتے ہیں وہ ذاتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے اب جو ہے انسان نیک ہو، بد ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اللہ نے جو اپنے ہاں دیکھنا ہے وہ یہ کہ کس کی آنکھ سے کتنے آنسو نکلے تکلیف اور غم کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا اللہ نے غم کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب امیر کے لیے اسباب مختلف ہوں گے اور غریب کے لیے اسباب مختلف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کسی لیے کوئی اور واقعہ ہوگا یا کسی کے لیے جو ہے مر جانے والا واقعہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کون سی ہے آگے آنکھ جو جس سے آنسو وہ ہے رکتا ہو ہمارے جانے والے، اور نہ کوئی عمل سے کسی بھی عمل سے جانے والا جو ہے وہ نہ تو واپس آئے گا یا نہ ہمارے کسی عمل سے رونے سے آؤ بکا سے یا ہمارے بلانے سے بھی واپس نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو بس یہی ساری کی ساری اصل جو کہانی، اور اصل میں ہر کسی کی اپنی کہانی ہے، ٹھیک ہے، اور کہانی بھی ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کا اپنا ایک کھیل ہے اور ہم اس کے کردار ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ خود ہی یہ کھیل کھیلتا جا رہا ہے یا کھیل رہا ہے، ہم نے یا تم نے بس میلہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، یا میلہ دیکھتے جاؤ کہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس اللہ کے بندے بن جاؤ اور خاموش رہو، اپنے آپ کو یا اپنے سارے کے سارے معاملات جو ہیں اللہ کے سپرد کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بات پہ مجھے بلے شاہ صاحب کا جو ہے ایک شعر بھی یاد آتا ہے کہ نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ ہی میری، ٹھیک ہے، 4 دنوں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی تیری، ٹھیک ہے۔ تو اب غور کریں اگر ہم ان 4 جو ہے مصروں پہ یا فکروں پہ، تو بابا فقیر سید زادہ نے جو ہے بلے شاہ صاحب نے ساری زندگی کا جو ہے نتیجہ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے ان 4 مصروں میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے فقیر کی فقیری کو دیکھنا نہیں ہوتا، اور اس فقیر کی باتوں کو سمجھ جانا یا سمجھنا ہر بندے کا کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ کام آسان بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ والوں کی باتیں بھی اللہ والی ہی ہوتی ہیں اور سمجھ بھی اللہ کے بندوں کو ہی آتی ہیں۔ مراد دنیا میں ہر آنے پیدا ہونے والا جو انسان اللہ کی تخلیق ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے بندوں کی جو بات ہے یا ان میں سے مراد اس کا جو اپوزٹ وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اور کسی کی تخلیق ہے، نہیں، اللہ کے بندوں کا معاملہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تخلیق تو سب اللہ کی ہے، انسان سارے کے سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں وجود یا جسم یا روح کی بات نہیں کر رہا تخلیق کی، میں اللہ کے بندوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے اصل بندے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کے لیے ہیں۔ تو یا جو اللہ کا نظریہ ہے یا اللہ کا ہمارے لیے جو نظریہ اللہ ہے وہ کیا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کی اور اللہ کے نظریے کو سمجھ جانا یا جو اللہ کے بندوں کو یا اللہ والوں کو ہی سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے بھی کہ اللہ والوں کے لیے ہی ہوتا ہے وہ،
ٹھیک ہے، یہاں فرق جو کرنا ہے، جو رب نے اللہ نے اپنے بندوں کا اور دوسرے اللہ کے دشمن یعنی شیطانی صفت یا شیطان کے پیروکاروں کا، وہ فرق بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے بندوں کے حوالے سے جو بات میں نے کی ہے، تو اگر ہم نے فقیروں کی باتوں کو صرف جو ہے ٹک ٹاک اور اسٹیٹس اور یوٹیوب وغیرہ کی حد تک، یا زیادہ سے زیادہ اپنی کسی مشوق گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کو امپریس کرنے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے، یہ جو شاعری ہوتی ہے یا مصرے ہوتے ہیں ایسے فقیر لوگوں کے، تو اللہ والوں کی باتیں جو ہیں آپ کو اور مجھے اگر اس لحاظ سے سمجھ آ رہی ہیں، تو مطلب ان کا ہم نے جو اپنی زندگی میں استعمال صرف اس حد تک کیا ہے کہ اسے ٹک ٹاک پہ اور اسٹیٹس اور یوٹیوب وغیرہ پہ صرف استعمال کیا ہے، تو ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے اس لحاظ سے تو پھر ہم جو ہے بہت بڑے احمق ہیں. ٹھیک ہے، ہم بیوقوف ہیں، پھر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا. ٹھیک ہے، اللہ والوں کی باتیں جو ہیں اللہ سے متعلق ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوتی ہیں. جو مطلب ہم نے نکال لیا اور سمجھ لیا یہ ہمارا اپنا عمل ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارے علم اور تربیت کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے، اللہ والوں نے جو ہوتا ہے یا اللہ والا جو ہوتا ہے، اللہ کا محبوب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کی دوستی اللہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ بات بھی ہر لمحہ اپنے دوست کی تعریف ہی میں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں حق سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. یہ تھی آج کی جو میری بات اور بحث موضوع کا، وہ یہ تھا کہ اللہ کے بعد یا اللہ کے احکامات، ان میں چھپی مصلحت اور حکمت کو سمجھنا. ٹھیک ہے، اپنے زندگی میں آنے والی پریشانی غم جو ہے ان کو جو ہے دور کرنے کا ایک یہ نسخہ بھی سمجھ لیں. ٹھیک ہے، جب ان باتوں پہ غور کر کے دل سے اور سمجھ کے اپنے ذہنوں اور عقلوں سے اس پہ خود کو راضی کر لیں گے، اس کیفیت میں خود کو لے آئیں گے، تو پھر دیکھیں کہ زندگی آپ کے لیے کتنی حسین ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ جب اللہ کے بندے بن کے یا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تعلق جوڑ کے زندگی گزاریں گے یا ٹائم گزاریں گے اس دنیا میں، تو پھر آپ کی زندگی وہی ہے جو اللہ نے آپ کے لیے جو ہے محبوب اور خوبصورت دنیا بنائی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس دنیا کے حوالے سے جینا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کے حوالے سے. ٹھیک ہے، ہم جو ہے اپنی دنیا جو بنا لیتے ہیں یا اپنی دنیا میں ہی معاملات جو ہمارے چل رہے ہوتے ہیں اپنی خود تخلیق کردہ دنیا کے حوالے سے، اس دنیا کو ہم نے جو ہے شکست دینی ہے. ٹھیک ہے، اس دنیا کو پیچھے چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، جو دین ہے وہ دین اور اس دنیا کو جو ہم نے بنائی ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس کے اپوزٹ چلانا ہے، اللہ کی دنیا کے. ٹھیک ہے، اللہ کے دنیا پہ ہم نے سفر کرنا ہے، یا اس کی زندگی جو ہمیں اس دنیا کے حوالے سے عطا کی گئی ہے اس طرح سے زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے میری آج کی بات کا جو ہے وہ مطلب اور معنی جو میں نے آج چنی، آپ کو جو پیغام پہنچانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور امت مسلمہ پہ خاص طور پہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی میرے مسلمان بہن بھائی تکلیف میں پریشانی میں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حکمت سے اور اپنی رحمت سے جو ہے ان کو ان کی تکلیف اور پریشانیاں دور کرے، اور ہمیں اس سبب بنا لے کہ ہم جو ہے ان کی مدد کر سکیں کسی بھی طرح. ٹھیک ہے، اپنی جان دے کے یا اپنی مال دے کے کسی بھی طرح ہم اپنے میں بہن بھائیوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کے جو ہے ان کی تکلیف دور کر سکیں. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ خاص اپنا رحم کرے اور کرم کرے، اور اس ملک پہ اللہ کا کرم ہے بھی، اور اگر نہ ہوتا تو آپ کے سامنے یہ حالات. ٹھیک ہے، تو اگر کرم نہ ہوتا تو پھر حالات جو اب دنیا کے حوالے سے چل رہے ہیں پاکستان کے، وہ پھر غرق ہو گیا ہوتا. ٹھیک ہے، یہ غرق ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا ہی کرم ہے جو ابھی تک یہ ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا اس ملک میں آزاد پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.